تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اٹھنے والے طوفان کبھی کسی نظریے یا لیڈرشپ کے محتاج نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف ظالم حکمران جابر ریاستی اداروں اور بے رحم حکومت کے خلاف برپا ہوئے تھے۔ تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ لوگ بھوک، افلاس، قحط اور بیماری سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ناانصافی، دھوکہ اور خصوصاً تذلیل اور تمسخر نہیں برداشت کرتے۔ ان حالات میں وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر بڑی سے بڑی ریاستی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی مقصد، مدعا یا تصور انقلاب نہیں ہوتا، وہ تو صرف محرومیوں، ناانصافیوں سے پیدا ہونے والے غصے میں ابل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے غصے کی آگ پر حکمرانوں کے جملے اور تمسخر بھرے لہجے تیل کا کام کرتے ہیں۔ 18ویں صدی کے انقلاب فرانس کے اسباب و عوامل کا جائزہ لینے والے مفکرین نے اس دور کے فرانس اور اس کے پڑوسی ملک برطانیہ کا تقابلی جائزہ لے کر نتائج اخذ کیے ہیں۔ ان مفکرین میں ویل ڈورانٹ کی کتاب تاریخ کے ہیرو ایک شاندار تجزیاتی دستاویز ہے۔ انقلاب فرانس سے متعلق لکھنے والوں کی اکثریت اس کے تجزیے سے متفق ہے کہ انگلینڈ میں غربت و افلاس اور قحط و بیماری کا عالم فرانس سے کہیں زیادہ تھا، لیکن بادشاہوں اور امراء کی گردنیں فرانس میں کاٹی گئیں۔ انگلینڈ کی غربت 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ پارلیمنٹ نے 1601 میں غریبوں کا قانون منظور کیا تھا۔ ملکہ الزبتھ اول نے گاؤں سے ہجرت کر کے شہر کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے ان کے لیے حکومتی مدد کا ایک طریقہ کار واضح کیا اور بوڑھوں کی پینشن کا آغاز کیا۔ صنعتی انقلاب سے ہونے والی شہروں کی ترقی اور سرمایہ داروں کے ظلم کی وجہ سے اس قانون نے عوامی بے چینی کو کسی حد تک کم کیا، لیکن غربت ویسے ہی رہی۔ 18ویں صدی کے آغاز یعنی 1701 کا جو نقشہ کتب میں ملتا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کئی گھرانے جانوروں کی کھالیں ابال کر ان میں نمک ڈال کر سوپ بنا کر گزارا کرتے۔ 1720 میں حکومت نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایسی پناہ گاہیں بنائی جن میں بوڑھے، عورتیں اور بچے رکھے جاتے اور انہیں تھوڑی بہت خوراک مہیا کی جاتی۔ بوڑھوں اور عورتوں سے اون کاٹنے اور سلائی وغیرہ کے کام بھی لیے جاتے۔ ایسے حالات بھی مزید 1 صدی تک چلے اور 1795 میں جارج سوم نے غریبوں کے لیے ایک اور قانون منظور کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن پناہ گاہوں میں غریب عورتیں، بوڑھے اور بچوں کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا، لوگ انہیں زبردستی نکال کر واپس ان کے گاؤں بھیجنا شروع ہو گئے تھے۔ اس قانون کے تحت یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ کسی غریب کو اس وقت تک ان پناہ گاہوں سے نہیں نکال سکتے جب تک وہ خود تحریری درخواست نہ دیں۔ 18ویں صدی کے فرانس کی غربت کی تفصیل ہنری سی نے اپنی کتاب 18ویں صدی کے فرانس کے معاشی اور معاشرتی حالات میں درج کی ہے۔ اس نے یہاں معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس میں غربت تو برطانیہ کے مقابلے میں کم تھی، لیکن فرانس کے اندر اشرافیہ کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جنہیں اپنی دولت پر بہت غرور تھا، اور اس دولت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے ارد گرد جو حفاظتی حصار قائم کر رکھے تھے انہیں ان پر بہت بھروسہ تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ظالم سرمایہ دار اشرافیہ کو مذہبی رہنماؤں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پورے فرانس میں اس سرمایہ دار طبقے کی تعداد 40,000 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ہر شہر میں ان کے ہمارے پاکستانی حکمرانوں جیسے رائیونڈ اور بلاول ہاؤس غریب عوام کی نفرت کی علامت بن چکے تھے۔ سرکاری عہدیدار ہر سال دیہاتیوں کو بگار میں پکڑتے، ان سے سڑکیں اور پل بنواتے، لیکن اجرت مانگنے پر ان پر کوڑے برسائے جاتے۔ اگر کام معیار کے مطابق نہ ہوتا تو انہیں کھانا دینے کی بجائے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوبارہ کام کرنے کو کہا جاتا۔ لوگ بھاگ کر فرانس آ گئے اور بھیک مانگنے لگے۔ حکمرانوں نے انہیں کسی پناہ گاہ میں بھیجنے کی بجائے 1767 میں 50,000 بیکاریوں کو جیل بھیج دیا، لیکن 10 سال کے اندر ان بیکاریوں کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی، اور جیلوں میں اتنی جگہ کہاں۔ فرانس کے بادشاہ اور اس کے 40,000 ساتھیوں کو اپنی فوجی قوت اور پولیس پر بھروسہ تھا۔ بادشاہ کے خلاف بولنے والوں، نعرے لگانے والوں، یہاں تک کہ سٹیج پر مزاحیہ خاکے بنانے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ان کو برہنہ کر کے حیا سوچ سلوک کیا گیا، بازاروں میں کتوں کی طرح گھسیٹا گیا، بھائی اور باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی عظمت دری کی گئی۔ کبھی ان کے منہ پر ابلتا ہوا پانی ڈالا گیا، کبھی ان کے ہاتھوں پر دہکتے انگارے رکھ دیے جاتے تاکہ وہ ان کے خون سے سرد ہو جائیں۔ لوگ مدتوں یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ بادشاہ اور اس کی مضبوط فوج جس کی پشت پر کلیسا کی مذہبی مدد موجود ہے، یہ سب بہت طاقتور ہے۔ وہ شاید اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر مزید برداشت کرتے رہتے یا پھر اپنی محرومی پر صبر شکر کر لیتے، لیکن طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں نے ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ فرانس کی ملکہ کو جب کسی نے آ کر کہا کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، تو اس نے طنزیہ کہا کہ وہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ روحان خاندان فرانس کا سب سے بڑا سرمایہ دار خاندان تھا، جس کے افراد 1550 سے اعلیٰ سیاسی عہدوں پر متمکن رہتے تھے۔
اس خاندان کا ایک چشم و چراغ بڑی بڑی مونچھوں والا روحان وزیر داخلہ اور دفاع بھی تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ عوام بھوک سے مر رہے ہیں تو اس نے کہا شہر میں اتنی گھاس ہے وہ کیوں نہیں کھاتے۔ مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر اکڑنے والے ان حکمرانوں کے اس مسلسل تمسخر نے عوام کی نفرت میں اتنا اضافہ کیا کہ 200 سال کے ظلم نے نہیں کیا ہوگا۔ عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جس شخص کا ہاتھ نرم دیکھتے یا جس کے کالر پر میل نظر نہ آتی اس کی گردن اڑا دیتے۔ روحان کے منہ میں پہلے گھاس بھری گئی، پھر اس کی گردن اڑائی گئی۔ ملکہ نے اپنے بیان کی وضاحت کی لیکن لوگوں نے قبول نہ کی۔ ہجوم کے ہونٹوں پر کوئی نعرہ نہیں تھا، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی لیڈرشپ ان کی قیادت نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو صدیوں کے ظلم اور تذلیل کا بدلہ لینے سڑکوں پر نکلے تھے۔ پاکستان میں آج عوام جس طرح بکھرے ہوئے ہیں اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ 75 سال کی محرومیوں اور ظلم کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی عوام کو بھی بخوبی علم ہے کہ فرانس کی طرح یہاں بھی صرف 40,000 لوٹ مار کرنے والوں کا ایک جتھا ہے جو انہیں مسلسل لوٹ رہا ہے۔ وہ اب تک پرامن ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن روز ٹیلی ویژن پر ان کا تمسخر اڑانے کے لیے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب جیسی گفتگو کرنے والے لوگ آتے ہیں، جن کی گفتگو آتش کو بھڑکانے کے لیے کم نہیں ہوتی کہ مریم نواز بھی کود پڑتی ہے۔ 75 سالوں سے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو الاؤ میں بدلنے کے لیے ایسے بیانات کافی ہیں۔ حکومتوں کی ذمہ داری حالات کو سرد کرنے کی ہوتی ہے، جبکہ بدماشوں کے ڈیرے پر ان کا سربراہ اپنی قوت کے بلبوتے پر مخالفین سے انتقام کے نعرے بلند کرتا ہے۔ ٹی وی پر آنے والی یہ حکومتی زبانیں اگر خاموش ہو گئیں تو شاید امن ہو جائے، لیکن اگر یہ آگ برساتی رہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔